ایک بار پھر آپ کو کہیں گے دنیا بول ہے رمضان اسپیشل میں خوش آمدید. ٹیکنالوجی کی بات ہم بریک سے قبل بھی کر رہے تھے, بریک کے بعد بھی ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں. اے آئی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, مصنوعی ذہانت کا یہ زمانہ ہے, اور جو اس میں ایکسل نہیں کر پائے گا وہ بہت بہت پیچھے رہ جائے گا. اب یہ سوورن اے آئی ایک نئی چیز آئی ہے, اور فرنٹیئر ون ایک تھنک ٹینک اور ریسرچ پلیٹ فارم جو بلاک چین اور اے آئی جیسی نئی ٹیکنالوجی پر توجہ مرکوز رکھتا ہے اور اس سے متعلق آگاہی پیدا کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے. اس پلیٹ فارم نے حال ہی میں سوورن اے آئی پر ایک تفصیلی آرٹیکل پبلش کیا ہے جس میں مستقبل کی سوورن اے آئی کی اہمیت اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن یہ سوورن اے آئی ہے کیا؟ یہ بنیادی طور پہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو خودکار آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وکالت کرتا ہے. اب یہ ضروری کیوں ہے, اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ جب اے آئی ہے تو سوورن اے آئی کیا چیز ہے اور اس کے ایسنشلز کیا کیا ہیں؟ اس کانسیپٹ کے مطابق دنیا کے ہر ملک کے پاس جس طرح اپنی فوج ہوتی ہے, بالکل اسی طرح آنے والے وقت میں ہر ملک کو خودکار اے آئی نظام کی ضرورت پڑے گی, کیونکہ بدلتی دنیا میں دوسرے ممالک کی ٹیکنالوجی پر تکیہ کرنا اور اپنے ڈیٹا کو رسک پر ڈالنا کسی صورت عقل مندی تو نہیں ہوگی. اب جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ امریکہ چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ اس حوالے سے پہل کر چکا ہے, چین بھی ڈیپ سیک کے ساتھ اس کے شانہ بشانہ ہے, دیگر ممالک بھی اس حوالے سے غافل نہیں ہے. سعودی عرب کا پروجیکٹ نیوم اسی سلسلے کی کڑی ہے, اور ہمارا پڑوسی بھارت سرکاری سطح پر نیشنل سپر کمپیوٹنگ پروگرام یعنی NSM پر کام کر رہا ہے. حال ہی میں ارجنٹائن نے اپنے خطے کا یعنی کہ لاطینی امریکہ کا اے آئی مرکز بننے کا تہیہ کر لیا ہے. یعنی دنیا کے دیگر ممالک جہاں پہلے سے ہی خودکار اے آئی کی دوڑ میں لگے ہیں, پاکستان کہاں کھڑا ہے اور پاکستان اس سے بینیفٹ کیسے کر سکتا ہے؟ تعلیم کے میدان میں, صحت کے شعبے میں, زراعت کے شعبے میں اور اس طرح دیگر شعبوں میں سوورن اے آئی یعنی کہ خودکار آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس کے لیے لیکن اب مسئلہ یہ کہ کرنا کیا ہوگا. فرنٹیئر ون کے آرٹیکل میں اسی حوالے سے 5 نکتے 5 سٹیپس ان کی وضاحت کی گئی ہے, اور آپ کو ایک ایک کر کے وہ سٹیپس بتاتے ہیں کہ آخر ہے کیا. تو obviously the first thing is to announce yourself. خودکار اے آئی بنانے کا اعلان کیا جا چکا ہے. جس طرح ارجنٹینا کے صدر نے اقتدار سنبھالتے ہی سب سے پہلا کام اپنے ملک کو خطے کی اے آئی سپر پاور بنانے کا اعلان کیا, بالکل اسی طرح خودکار اے آئی کے اعلان کے لیے ہمیں سالوں کی پلاننگ کی ضرورت نہیں, کیونکہ جتنا وقت ہم پلاننگ میں ضائع کریں گے ہم اتنا ہی وقت گنواتے جائیں گے. اسی لیے ضروری ہے کہ خودکار اے آئی پر اعلان کام کرنے کا آغاز ہو. اب اس کا دوسرا سٹیپ, the second step is قومی اے آئی اسٹریٹجی کی تشکیل, یعنی کہ ایک نیشنل انٹیگریٹڈ پالیسی, ایسی حکمت عملی کی تشکیل جس کے ذریعے خودکار اے آئی کے مقاصد طے کیے جائیں کہ کس طرح ہم معاشی ترقی, سیکیورٹی اور پبلک سروسز کے شعبوں میں خودکار اے آئی کے ذریعے بہتری لائیں. اب اس کا تھرڈ سٹیپ, تیسرا قدم کیا ہے؟ اے آئی انٹیلیجنس, خودکار اے آئی کے لیے ڈیٹا کا تحفظ. ہمیں اس بات کا تعین کرنا ہوگا کہ ہم اپنا ڈیٹا محفوظ کہاں کیسے کریں, ہمارے لیے کون سے شعبے سب سے اہم ہیں. ڈیٹا سیکیورٹی اس دنیا کا پریویلنٹ مسئلہ ہے. آپ کو پتا ہے کہ ڈیٹا اس وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے. چوتھا قدم, ڈیٹا سینٹرز اور ڈیجیٹل انفراسٹرکچر پر سرمایہ کاری, زیادہ سے زیادہ ڈیٹا سینٹرز اور ڈیجیٹل انفراسٹرکچر پر انویسٹمنٹ کی جائے تاکہ اپنی سرزمین پر ہی اپنے ڈیٹا کو محفوظ کیا جائے, نہ کہ دوسری ٹیکنالوجیز پہ ہم تکیہ کریں. اور پانچواں اور آخری قدم وہ یہ کہ نوجوانوں کی تربیت اور تحقیق پر سرمایہ کاری, خودکار اے آئی سسٹم کی تشکیل اور انہیں آپریشنز کے لیے سلیکٹڈ نوجوان ناگزیر ہیں. ایسے نوجوان جو نہ صرف جدید ٹیکنالوجی سے واقف ہوں بلکہ ضرورت کے مطابق اس میں مزید جدت لانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں. تو پاکستان کہاں کھڑا ہے سوورن اے آئی کو لے کر؟ رکن اقوام متحدہ ایڈوائزری بورڈ برائے اے آئی نگہت داد ہمارے ساتھ موجود ہیں. نگہت, سب سے پہلے تو السلام علیکم, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اینڈ اے ویری وارم ویلکم. اوکے, اے آئی, وی ہیو بین لسننگ اباؤٹ اے آئی, ہم کافی عرصے سے اے آئی کے بارے سے سنتے رہے ہیں. سوورن اے آئی اب ایسا کانسیپٹ ہے, مجھے بتائیے گا ایز اے لے مین کہ سوورن اے آئی اور اے آئی میں یہ فرق ہے کہ میرا پاکستان کا اپنا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو جو کسی ڈیٹا ریکوری سے لے کے ڈیٹا کے تحفظ تک کسی دوسرے ملک کے ٹیکنالوجی پہ انحصار نہ کر رہا ہو. ایم آئی رائٹ؟ جی بالکل. سوورن اے آئی کا یہی مقصد ہے کہ جو مختلف ممالک ہیں وہ خود اتنے ان میں کیپیبلٹی ہو کہ وہ اسٹریٹجیکلی اے آئی کو نہ صرف اے آئی ٹیلنٹ بلکہ انفراسٹرکچر, جو کمپیوٹنگ پاورز ہیں, جو اس کی گورننس ہے, جو اے آئی کے ایتھکس ہیں, وہ تمام اس میں خود مختار ہو اور ان کے پاس وہ تمام صلاحیتیں موجود ہوں. تو اے آئی سوورینٹی کا یہی مطلب ہے کہ مختلف ممالک جو اے آئی کی ریس میں اس وقت شامل ہیں
وہ اس اپنی کیپیبلٹیز کو دیکھتے ہوئے اس ریس میں شامل ہیں، لیکن اس وقت پاکستان کے پاس کیا ہے، آئی تھنک وہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اچھا نگت، ٹھیک ہے، یہ وقت کی بہت زیادہ اہم ضرورت ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے امریکہ، چائنا، انڈیا اس کو لے کے چل رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں یہی اس پہ زیادہ کام کر رہے ہیں، بٹ ارجنٹینا جو ہے وہ بھی اب اسٹیپ ان کر چکا ہے۔ کتنا زیادہ ضروری ہو گیا پاکستان جیسے ملک کے لیے کہ جو اب اپنی معیشت کو سنبھال کے آگے بڑھ رہا ہے اور ڈیولپنگ کنٹریز میں جانے کی کوشش کر رہا ہے، اس وقت یہ کتنی بڑی ونڈو آف اپرچونٹی کے ہے کہ ہم اس دوڑ میں شامل ہو جائیں، اور اگر ہم نے یہ ٹرین مس کی، how much we will be lagging behind now؟ بالکل نہیں، یہ بہت اس وقت مجھے لگتا ہے کہ سب سے اہم جو کام اس وقت ہے وہ یہی ہے کہ آپ اے آئی کے جو، میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ اے آئی کی ریس میں شامل ہو جائیں، بلکہ یہ کہ آپ بالکل ریئلسٹیکلی دیکھیں کہ ہماری اسٹریٹجک اپروچ اے آئی کے حوالے سے کیا ہونی چاہیے، چاہے وہ پالیسی ہے، انفراسٹرکچر ہے، ہمارے ٹیلنٹ کی ڈیولپمنٹ ہے، ایتھیکل کنسیڈریشنز ہیں۔ اور اگر ہم لوگ لیک کرتے ہیں کمپریہنسو اے آئی اسٹریٹجی اس وقت، یا اسٹرانگ جو ہماری کمپیوٹنگ انفراسٹرکچر ہے، یا انوویشن جو ایکو سسٹم ہے اے آئی کا، تو پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے جو جیو پولیٹیکلی کون سے ایسے ایکٹرز ہیں جن کے ساتھ مل کے ہم جو اس ریس میں کافی زیادہ آگے ہیں۔ تو بالکل پاکستان میں پالیسی اور گورننس کے حوالے سے ہماری ایک اے آئی نیشنل پالیسی ہے، جو کہ امپلیمنٹیشن کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ قطعاً وہ اس کی کوئی امپلیمنٹیشن ہمیں نظر میں نہیں آتی، کیونکہ آپ کا انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے۔ ایک آپ نے بہت اہم بات کی کہ ڈیٹا کی جو سیکیورٹی ہے، اب ہم اے آئی کے جو تمام اے آئی ٹیلنٹ، ڈیولپمنٹ، کمپیوٹنگ پاورز، انفراسٹرکچر، اس پہ تو ہم بعد میں آئیں گے، لیکن اگر ہم ڈیٹا کی اپنی حفاظت کی بات دیکھ لیں تو بہت ایک بیسک سا قانون ڈیٹا پروٹیکشن کا قانون ہے، جو کہ مختلف ممالک نے بڑی جلدی بنایا۔ ہمارے پڑوسی ملک کا آپ نے ذکر کیا، تو اس وقت آپ کو پتہ ہے جو اے آئی کا سمٹ ہوتا ہے، سیفٹی سمٹ، فرانس نے ابھی کیا ہے پچھلے مہینے، اور اب وہ بھارت میں ہے اسی سال آخر میں۔ تو لیکن انہوں نے سب سے پہلے اپنے ڈیٹا قانون کو جلدی بنایا کہ ہمیں یہ کرٹیسزم نہ ہے کہ آپ اے آئی کی ریس میں تو داخل ہیں لیکن آپ کے ڈیٹا پروٹیکشن کا قانون نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ سعودی عرب کی آپ نے مثال دی، جب یہ وین آئی واز سرونگ UN سیکرٹری جنرل کے اے آئی ہائی لیول ایڈوائزری باڈی میں، تو ہمیں وہاں پہ بلایا گیا سعودی عرب میں، اور جو ان کی جو اس وقت ترقیاتی کام ہو رہا ہے اے آئی کے حوالے سے، وہ بالکل آپ دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں کہ آپ کی یہ کنٹریز کتنا زیادہ آگے ہیں، اور کس طرح جو فورن کنٹریز ہیں وہ بھی اب ان پہ آگے ریلائی کریں گی۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے تو اٹس اے لانگ وے ٹو گو، لیکن مجھے یہ نہیں لگتا کہ ہم نے اس پہ کوئی تھنکنگ شروع کی ہے، ہماری کوئی بات چیت ہو رہی ہے، ہماری یونیورسٹیز میں جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی چیزیں ہیں اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے، اور اگر ہو بھی رہا ہے تو وہ بڑا فریگمنٹڈ ہے، آئسولیشن میں لوگ کام کر رہے ہیں، کوئی مجموعی طور پہ آپ کو اسٹریٹجی اے آئی کی پاکستان میں نظر نہیں آتی۔ ویری ایپلی پٹ۔ اچھا نگت، یہ جو 5 اسٹیپس دیے گئے ہیں، ان 5 اسٹیپ میں obviously the most important is investing on this digital infrastructure، لیکن اس سے بھی امپورٹنٹ ہے اگین the data security۔ اچھا اب مجھے یہ بتائیے گا، یو بینگ این ایکسپرٹ، پاکستان اپنے ڈیٹا کی سیکیورٹی کے لیے کتنا زیادہ منحصر کرتا ہے on other countries، یا پھر سافٹ ویئر being made by other countries، اور کتنا ڈپینڈنسی اس کی اپنی انڈیجنس ٹیکنالوجی ہے، اگر تو کوئی ہے؟ ہماری ہے لوکل کچھ اس طرح کی ٹیکنالوجی، لیکن جو ہمارے لوکل کلاؤڈ بیس سروسز ہیں، لیکن وہ بہت لمیٹڈ ان کی کیپیسٹی ہے، تو ابھی بھی ہم فوراً جو سروسز ہیں ان پہ کافی زیادہ ریلائی کرتے ہیں۔ تو اگین وہی کہ آپ کتنا زیادہ آپ نے اپنے انفراسٹرکچر میں انویسٹ کیا ہے، اور یہ لانگ ٹرم اسٹریٹجی یہاں پہ ضروری ہے۔ ہم یہ نہیں کہ اناؤنس کر کے اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہم نے کرنا کیا جب تک آپ کے انفراسٹرکچر اس کو سپورٹ نہ کرے۔ لیکن ایک یہ بھی بات بہت حقیقت پہ مبنی ہے کہ جب ہم لوگ UN سیکرٹری جنرل کے ساتھ کام کر رہے تھے پچھلے پورے سال، تو ہم نے یہ بھی اس بات کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ بہت سے ممالک پاکستان جیسے جو ہیں وہ کیپیسٹی بلڈنگ اور اے آئی کی انویسٹمنٹ میں بہت پیچھے ہیں، اور جو چند ایک ممالک ہیں انہوں نے اے آئی ریس میں اپنے آپ کو اتنا آگے کر لیا ہے کہ وہ دنیا کے کافی ممالک کو چھوڑ گئے ہیں۔ تو وہ
جو ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ ہم چیمپئن اور ہم لیڈ کر رہے ہیں، لیکن آپ تب تک یہ نہیں کر سکتے جب تک ریسورسز جو ہیں وہ شیئرڈ نہ ہوں، جب تک نالج جو ہے وہ شیئرڈ نہ ہو، خاص طور پہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں یا گلوبل ساؤتھ جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس پہ بہت زیادہ زور دیا گیا جو ہم لوگوں نے کام کیا، اور اس پہ یو این سیکرٹری جنرل نے جو سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ اٹھائی کہ ہمیں اے آئی گلوبل گورننس کا ڈائیلاگ ہر سال کرنا چاہیے، ہر جس میں سال کرنا پڑے. ٹھیک ہے. اچھا ہاں سوری ٹو کٹ یو آف، بٹ آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا یہ جو 5 اسٹیپس دیے گئے ہیں پاکستان جیسے ملک کے لیے، کتنا دیر یا کتنا بدیر ہم اس قابل ہو پائیں گے کہ وی کین کم اوور اٹ اور ہم ان 5 اسٹیپس سے عمل کرتے ہوئے شروع کر سکیں، یا ہمیں کتنی دیر لگے گی یہاں تک آنے میں؟ ہمیں تو دیر کرنے ہی نہیں چاہیے، ہمیں تو ابھی بالکل اس میں کسی بھی ایک سٹیپس کو لے کر کے شروع کر دینا چاہیے. مجھے نہیں پتا کہ کیوں اس چیز کی دیری کی جا رہی ہے، کس چیز کا انتظار ہے. جب آپ کے پڑوسی ممالک، آپ چائنا اس ریس میں بہت آگے، ہم لوگوں کو فوراً جو ہے اپنے جو ٹیلنٹ ہے، جو ایکسپرٹیز ہیں گورننس میں، جو بھی انفراسٹرکچر میں ہم لوگ انویسٹ کر سکتے ہیں، یہ ہماری پرائیورٹی ہونی چاہیے، بجائے یہ کہ ہم باقی چیزوں پہ اس وقت فوکس کریں. تو بالکل ابھی مجھے لگتا ہے کہ ایز سون ایز پاسبل جو ہے یہ ایک ارجنٹ میٹر ہے جس پہ پاکستانی حکومت کو توجہ دینی چاہیے. آلرائٹ نگہدات، رائٹ ناؤ از دا ٹائم کہ ہم اس ونڈو آف اپرچونٹی کو کیپٹلائز کر سکیں. بہت شکریہ آپ کا نگہدات، ہمارے ساتھ موجود تھیں اور سوورن اے آئی پہ گفتگو کر رہی تھیں. پروگرام میں مزید گفتگو بھی ہوگی. ایک بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے تو ہماری کو اینکر سویا سندس آپ کو جوائن کریں گی بول کے ذائقے کچن سے، اور وہاں پہ آج کیا بک رہا ہے یہ تو آپ بریک کے بعد ہی جان پائیں گے. لیٹس ٹیک اے بریک. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.